ایک دفعہ مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں ایک ایسا منفرد اور اپنی نوعیت کا ایسا دل فریب واقعہ پیش آیا کہ جس کو مصر کے بڑے لکھاری ابو ایوب مدنی نے نقل کیا۔ دوستو، یہ واقعہ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس واقعے کا تعلق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور دور اندیشی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ قصہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں ایک گاؤں میں ایک قصاب رہتا تھا۔ وہ کم عمر قصاب بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھا۔ اس نے قاہرہ کے ایک بازار میں اپنی دکان کھولی ہوئی تھی اور وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ذہین اور عقل مند تھا، اور اس کی باتوں میں اتنی کشش تھی کہ باقی تاجروں کی نسبت وہ آتے وقت میں اپنا سارا گوشت بیچ کر گھر واپس آ جاتا۔ تمام لوگ اس کی عقل مندی سے حیران ہو جاتے، اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کردار کے لحاظ سے بھی بہت پاکیزہ تھا۔ اس کی شہر کے بہت بڑے قاضی کی بیٹی کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نے بھی اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا تھا، بلکہ اس نوجوان قصاب نے ثابت کیا تھا کہ قاضی کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے وہ اہل ہیں، اور اس لیے قاضی صاحب نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی جس کے ماں باپ مر چکے تھے، اور وہ لڑکی بچپن سے ایک بوڑھی عورت کے پاس پرورش پاتی رہی، اور وہ نوجوان اور خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 18 سے 20 سال بتائی جاتی ہیں۔ اس نوجوان لڑکی کا نام مہر النساء تھا۔ اس کو قصاب والے نوجوان جس کا نام شمس الدین تھا، اس کے ساتھ محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کو دل و جان سے چاہنے لگی اور دن رات اس کی محبت میں تڑپنے لگی۔ اس کی محبت سچی تھی، لیکن کیونکہ وہ لڑکی تھی لہٰذا وہ محبت کا اعتراف نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اپنے پیار کی جدائی میں تڑپتی رہی۔ ایک دن اس نے موقع پا کر شمس الدین سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ جب یہ بات شمس الدین نے سنی تو وہ بڑا پریشان ہو گیا اور مہر النساء کو کہا، تم تو جانتی ہو کہ میں قاضی صاحب کا داماد ہوں اور میں شادی شدہ ہوں، لہٰذا یہ سب جاننے کے بعد اپنی محبت کا اظہار کرنا، کیا تم مجھ سے دشمنی نبھا رہی ہو یا اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہو؟ شمس الدین نے اسے بری طرح ڈانٹا اور اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ لڑکی یتیم اور خوبصورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت میں ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے کمی رہ گئی تھی۔ اس میں بہت زیادہ غرور تھا۔ اس نے جب اپنی محبت کو اس طرح جھٹلاتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے دل میں قصاب کے لیے محبت کی جگہ نفرت کو پالنا شروع کر دیا، اور وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شمس الدین اگر یہ میرا نہیں ہوا تو میں اس کو کسی کا نہیں ہونے دوں گی، میں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گی۔ وقت گزرتا رہا، چند ماہ گزرے، اب یہ معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ قصاب بھی اپنی طرف سے اس بات کو بھول چکا تھا، لیکن یہ بات لڑکی نہیں بھولی تھی۔ وہ ہر روز اس بات کو آگ کی طرح بھڑکاتی اور اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مختلف ترکیبیں سوچتی۔ ایک دن قصاب کی بیوی کو قاضی صاحب کی طرف سے پیغام ملا کہ قاضی صاحب شدید بیمار پڑ گئے ہیں، لہٰذا اس نے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ جب قصاب نے یہ خط پڑھا تو اپنی بیوی کو بتایا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کی بیوی نے کہا، گھر میں حفاظت کے لیے تم رک جاؤ، میں اپنے بابا کے پاس اکیلی چلی جاتی ہوں۔ شمس الدین نے اپنی بیوی کی بات سے اعتراف کر لیا اور خود گھر میں رک گیا۔ بازار میں اس کی دکان بن رہی اور اس کی بیوی اپنے باپ کی طرف چلی گئی۔ جب مہر النساء نے دیکھا کہ آج قصاب والا گھر میں اکیلا ہے، اور بدقسمتی سے شمس الدین اس کا پڑوسی بھی تھا، تو جب مہر النساء نے دیکھا کہ آج شمس الدین گھر میں اکیلا ہے تو اس نے ایک ایسی ترکیب بنائی جس نے شمس الدین کو پوری طرح اپنی جال میں پھنسا لیا تھا۔ جیسے ہی قاضی کی بیٹی اپنے گھر سے روانہ ہوئی تو چند گھنٹوں بعد مہر النساء نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کے رونے کی آواز شمس الدین نے سنی تو وہ بھی پریشان ہو گیا اور مہر النساء کے دروازے پر گیا اور پوچھا، آخر کیا مسئلہ ہے؟ تم اتنی بری طرح کیوں رو رہی ہو؟ تو مہر النساء نے چیختے چلاتے ہوئے کہا کہ میری ماں جو کہ اس کی پرورش کرتی رہی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تم میری مدد کرو۔ شمس الدین نہ چاہتے ہوئے بھی مہر النساء کے گھر میں چلا گیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کسی جال میں پھنسنے والا ہے۔ جب شمس الدین اس کے گھر میں گیا تو پوچھا کہ تمہاری ماں کس کمرے میں ہے؟ تو مہر النساء نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس کمرے میں ہیں۔ جب شمس الدین اس کمرے کی طرف دوڑا تو پیچھے سے مہر النساء نے حویلی کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔
اب جیسے ہی شمس الدین کمرے کے اندر داخل ہوا تو مہر النساء بھی پیچھے سے کمرے میں داخل ہو گئی، لیکن پریشانی کی بات اس وقت ہوئی کہ جب شمس الدین کمرے میں داخل ہوا تو اس میں کوئی بوڑھی عورت موجود نہیں تھی۔ جیسے ہی شمس الدین نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے مہر النساء دروازے پر موجود تھی، جو کہ اب دروازے کو اندر سے بند کر چکی تھی۔ جب شمس الدین نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو اس لڑکی کو کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تم نے مجھے کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ تو اتنے میں وہ تنزیہ مسکرانے لگی اور کہا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہیں میں نے چند ماہ پہلے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور یہ بات تم بھی جانتے تھے کہ میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتی ہوں، لیکن تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ اگر تم چاہتے تو میری محبت کو اپنا سکتے تھے، لہٰذا اگر آج تم اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہو تو تم میری خواہش کو پورا کرو، ورنہ میں یہی اپنے کپڑے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دوں گی اور تمام گاؤں والوں کو یہی کہوں گی کہ شمس الدین نے مجھے گھر میں اکیلا پا کر مجھ پر حملہ کر دیا اور میری عزت لوٹنے لگا۔ جب یہ ساری صورتحال شمس الدین نے دیکھی تو وہ بھی بہت پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اے میرے مالک، تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا۔ شمس نے اس لڑکی کی بہت منت سماجت کی اور کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں ایسا ویسا مرد نہیں ہوں، اور دوسری طرف میں قاضی صاحب کا داماد ہوں، اگر اس بات کی کسی کو بھنک بھی لگ گئی تو قاضی صاحب کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، لہٰذا تم مجھے یہاں سے جانے دو، اس کے بدلے میں الٹا میں تجھے اچھی خاصی رقم دینے کو تیار ہوں۔ لیکن مہر النساء اس کی محبت میں ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے اس کو دو راستے دکھائے اور کہا، یا تو تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو یا پھر اپنی بدنامی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شمس الدین نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میرا اللہ بھی میری مدد نہیں کرے گا، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں اپنا فیصلہ قدرت پر چھوڑ دیتا ہوں۔ شمس الدین نے اس لڑکی کو کہا کہ تم نے جو شور مچانا ہے مچاؤ، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ تو اتنے میں وہ لڑکی اس کی جسم سے چمٹنے لگی اور شور مچانا شروع کر دیا۔ جب گاؤں والے دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو مہر النساء لڑکی اپنے کپڑے پھاڑ چکی تھی۔ تمام گاؤں والوں کو چیخ چیخ کر بتانے لگی، قاضی صاحب کے داماد نے مجھے گھر میں اکیلا پا کر اپنی بیوی کو اپنے باپ کے گھر بیچ کر میری عزت پر حملہ کر دیا اور مجھ یتیم اور غریب لڑکی کی عزت کو لوٹ لیا۔ جب یہ بات گاؤں والوں نے سنی تو شمس الدین کو بری طرح پیٹنے لگے، اور جب تمام گاؤں والے اس کو پیٹ پیٹ کر تھک گئے تو اب ان لوگوں نے شمس الدین کو پکڑا اور قاضی صاحب کی عدالت میں لے گئے۔ جب گاؤں والے قاضی صاحب کی عدالت میں اس کو لے کر جا رہے تھے تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا، ابھی ابھی قاضی صاحب کی بیٹی اپنے باپ کو ملنے کے لیے گئی ہیں اور اس کو اس کے شوہر نے بتایا ہے کہ تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا اگر قاضی کی طبیعت ناساز ہوئی تو ہمیں اس قاضی کے پاس مقدمہ لے کر نہیں جانا چاہیے۔ تو اتنے میں ایک اور نوجوان نے کہا، نہیں، ہم جانتے ہیں چاہے قاضی صاحب کتنے ہی علیل کیوں نہ ہو، وہ ضرور ہمارے مقدمے کو سنیں گے۔ تمام گاؤں والے اس نوجوان کو پکڑ کر، جو کہ قاضی صاحب کا داماد بھی تھا، قاضی صاحب کے پاس لے گئے۔ جب تمام لوگ عدالت میں پہنچے تو حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ قاضی صاحب صحیح سلامت کسی کا مقدمہ سن رہا تھا۔ شمس الدین بھی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ میں نے خود قاضی صاحب کا پیغام سنا تھا، لیکن پھر اتنی جلدی قاضی صاحب کیسے صحت یاب ہو گیا؟ جب قاضی صاحب نے پہلا مقدمہ سن لیا تو اب تمام گاؤں والوں سے پوچھا تو تمام گاؤں والوں نے قاضی صاحب کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا، قاضی صاحب، آپ کے داماد نے اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس غریب، مسکین اور یتیم بیچاری لڑکی کی عزت پر حملہ کر دیا، اس کی عزت کو لوٹ لیا اور کہیں کا نہ چھوڑا۔ جب یہ بات اس نوجوان نے سنی اور قاضی صاحب نے سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ قاضی صاحب حیران و پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرا داماد گنہگار ثابت ہوا تو میری ساری زندگی کی کمائی گئی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ قاضی صاحب نے اس عورت کو اور اپنے داماد کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور پہلے عورت سے تمام دلائل سنے، پھر اپنے داماد سے دلائل سنے۔ دونوں کے دلائل بالکل برعکس تھے۔ ابھی عدالت میں بحث و مباحثہ چل رہا تھا کہ اتنے میں قاضی صاحب کی بیٹی، جو کہ شمس کی بیوی تھی، عدالت میں حاضر ہوئی۔ تو مہر النساء نے جب قاضی صاحب کی بیٹی کو دیکھا تو وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، قاضی صاحب، آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اس کو کس نے بھیجا تھا۔ جب قاضی صاحب نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی، تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا تھا، تو قاضی صاحب کی بیٹی کہنے لگی، قاضی صاحب، مجھے میرے شوہر نے پیغام دیا کہ آپ کے بابا نے پیغام دیا ہے کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے،
اس لیے آپ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو وہ بھی بڑے حیران و پریشان ہو گیا اور اپنے داماد سے کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ جب قاضی صاحب نے یہ بات کہی تو تمام لوگ پریشانی کے عالم میں قاضی صاحب کے داماد کو دیکھنے لگے، کیونکہ اب لوگوں کے دلوں میں یقین آ چکا تھا کہ قاضی صاحب کے داماد نے جھوٹ بول کر اپنی بیوی کو گھر سے بھیجا تاکہ اس کو موقع مل سکے اور وہ اس معصوم لڑکی کی عزت کو لوٹ سکے۔ لیکن جب یہ بات قاضی صاحب کے داماد نے سنی تو وہ چیخ چلانے لگا اور کہا، قاضی صاحب آپ ابھی اسی وقت اپنے فلاں سپاہی کو میرے سامنے بلائیں، میں اس سے آپ کے سامنے پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے مجھے یہ خط نہیں دیا؟ تو قاضی صاحب نے اسی وقت حکم دیا اور قاضی صاحب کا وہ سپاہی حاضر ہو گیا۔ قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں کوئی ایسا پیغام دیا تھا یا پھر تم نے کوئی ایسا پیغام میرے داماد کو دیا تھا؟ تو سپاہی نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا، قاضی صاحب میں نے آپ کے داماد کو کوئی پیغام نہیں دیا تھا۔ جب یہ بات قاضی صاحب کے داماد نے سنی تو وہ بھی بہت حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب قاضی صاحب کے سپاہی نے یہ گواہی دی اور پھر دوسری طرف اس لڑکی کے دلائل اور پھر گاؤں والوں کے سامنے یہ سارا ماجرا، یہ سب قاضی صاحب جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ قاضی صاحب تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا اور اس کے بعد قاضی صاحب کو پتہ چل گیا کہ اب میرے داماد کا جرم ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا میں انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا۔ جب قاضی صاحب کے داماد نے دیکھا کہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی مجھے سزا ہونے والی ہے تو اس نے دل میں سوچا، بے گناہ ہو کر میری گردن کاٹ دی جائے تو مجھے کوئی دکھ نہیں، لیکن اتنے بڑے الزام کے ساتھ میں کبھی بھی اپنی موت کو گلے نہیں لگا سکتا۔ اس نے قاضی صاحب سے کہا، قاضی صاحب فیصلہ سنانے سے پہلے میری خواہش کو پورا کیا جائے۔ قاضی صاحب نے کہا، بتاؤ تمہاری کون سی خواہش ہے؟ تو شمس الدین نے کہا، قاضی صاحب یہ صرف میں اور میرا رب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ کسی مجرم کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور گواہ بنائے جا سکتے ہیں اور کسی گنہگار کو درست ثابت کرنے کے لیے ثبوت مٹایا جا سکتا ہے اور گواہوں کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن اصل انصاف میرے رب کے پاس ہوگا اور اصل انصاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو کچھ خاص ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں۔ لہٰذا میری یہی آخری خواہش ہے کہ میں نے اس مقدمے کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ اگر سلطان مجھے پھانسی کی سزا بھی سنا دیں گے تو میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ کم از کم یہ تو خوشی ملے گی کہ میں سلطان کے ہاتھوں اپنی روح کی پرواز کروں گا۔ جب شمس الدین نے یہ بات کہی تو تمام درباری اور حتیٰ کہ قاضی صاحب بھی بڑے حیران ہو گئے، لیکن قاضی صاحب مجبور تھا کیونکہ تمام گواہ اور ثبوت قاضی صاحب کے داماد یعنی کہ شمس الدین کے خلاف تھے، لہٰذا اس کی خواہش کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا اور سلطان کو ساری بات تفصیل سے بتائی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور ساری صورتحال کے بارے میں مزید معلومات لیں۔ جب سلطان نے دونوں طرف کے دلائل سن لیے تو تمام ثبوت اور گواہ اسی کے خلاف جا رہے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک دور اندیش ذہین انسان تھا۔ سلطان کو پتہ چل گیا کہ یہ نوجوان قاضی صاحب کا داماد جو کہ شمس الدین ہیں، یہ بالکل بے قصور ہیں، یہ اس لڑکی کے شر میں پھنس گیا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس مقدمہ کا فیصلہ کل صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں سنایا جائے گا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ کل صبح تمام لوگ عدالت میں حاضر ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کے سامنے اس مقدمہ کا فیصلہ ہو۔ تمام لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جاتے ہوئے شمس الدین اور مہر النساء کو اپنے پاس بلایا اور چند لمحوں کے لیے شمس الدین کو اپنے قریب بلایا اور کہا، میں تمہیں ایک راستہ دیتا ہوں، اگر تم نے اس راستے کی منزل کو تلاش کر لیا تو میں تمہیں بے گناہ ثابت کر دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ تو شمس الدین نے کہا، سلطان معظم، میں اپنے کردار پر لگے داغ کو دھونے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو شمس الدین کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میری انگوٹھی چند دن پہلے تمہارے گاؤں میں گر گئی تھی، لیکن اس بات کی خبر میرے علاوہ کسی کو نہیں، کیونکہ اگر اس بات کی خبر کسی اور کو لگ گئی تو اس انگوٹھی سے کافی جانیں جا سکتی ہیں، لہٰذا وہ انگوٹھی تمہارے گاؤں کی کسی ایک عورت کے پاس ہے، لہٰذا اگر تم وہ انگوٹھی کسی بھی طریقے سے میرے پاس لے کر آؤ تو میں تمہیں ضرور انصاف دلاؤں گا۔
جب یہ بات شمس الدین نے سنی تو کہا سلطان معظم، اگر اس انگوٹھی کو پہاڑ کے نیچے سے بھی مجھے نکالنا پڑا تو میں اس کو تلاش کر کے لے آؤں گا۔ اب شمس الدین اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مہر النساء کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ملکہ زبیدہ کی انگوٹھی چند دن پہلے اسی گاؤں میں گزرتے ہوئے گھوڑے سے گر گئی تھی، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں۔ اگر وہ انگوٹھی تم تلاش کر کے میرے حوالے کر دو تو میں اس مقدمہ کا فیصلہ تیرے حق میں کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انگوٹھی تمہیں تلاش کر کے لے کر آنی ہوگی۔ میرے جاسوسوں کی خبر کے مطابق وہ انگوٹھی تمہارے گاؤں کے سردار کے پاس ہے، لہٰذا تم کسی بھی طریقے سے اس انگوٹھی کو میرے پاس لے آؤ تو اس کا فیصلہ میں تمہارے حق میں کر دوں گا۔ نہ ہی شمس الدین سلطان کے بارے میں اتنا جانتا تھا اور نہ ہی مہر النساء، لہٰذا ان دونوں نے سمجھا کہ اگر ہم انگوٹھیاں تلاش کر کے لے آئیں تو سلطان ہمارے حق میں فیصلہ دے دے گا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ اور ہی نکلنے والا تھا۔ اگلے دن جب صبح عدالت لگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین کو اپنے قریب بلایا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، شمس الدین، کیا وہ تم انگوٹھی لے کر آئے ہو؟ تو شمس الدین سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور کہا، نہیں سلطان معظم۔ تو سلطان نے کہا، یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ انگوٹھی کس عورت کے پاس تھی، لیکن تم نے اس سے وہ انگوٹھی کیوں حاصل نہیں کی؟ تو شمس الدین نے کہا، سلطان معظم، میں نے پتہ لگا لیا تھا کہ وہ انگوٹھی کس عورت کے پاس ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایک بات یہ ہے کہ وہ عورت ہمارے گاؤں کی بہت ہی بدکار عورت ہے۔ میں اس کے پاس انگوٹھی لینے کے لیے گیا تو اس نے ایک شرط رکھی اور کہا کہ اگر یہ میری شرط پوری کر دو تو میں تمہیں انگوٹھی دے دوں گی۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری کون سی شرط ہیں؟ تو اس نے کہا، تم اپنا جسم ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دو، صبح انگوٹھی تمہیں مل جائے گی، تم انگوٹھی جا کر سلطان کو دے دینا اور تم مقدمہ جیت جانا۔ سلطان معظم، میں نے ایک الزام کو دھونے کی خاطر اپنے سر پر اتنا بڑا گناہ لینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اس بات کی گواہی میرا دل دے رہا ہے، لیکن میں اس انگوٹھی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو فیصلہ سنانا ہے سنا سکتے ہیں۔ پھر شمس الدین کٹہرے میں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مہر النساء کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بتاؤ، میں نے تم کو وہ انگوٹھی لانے کے لیے کہا، کیا تم انگوٹھی لے کر آئی ہو؟ تو مہر النساء نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور سلطان کے سامنے رکھ دی۔ جب سلطان نے انگوٹھی دیکھی تو سلطان کو پتہ چل گیا کہ وہ انگوٹھی تو بالکل ملکہ زبیدہ کی تھی۔ جب اس لڑکی نے سلطان کے ہاتھ پر انگوٹھی رکھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی نے جو بھی شمس الدین کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے وہ جھوٹے ہیں۔ یہ لڑکی شروع سے ہی جھوٹ بول رہی ہے اور شمس الدین بالکل بے گناہ ہیں، لہٰذا اس لڑکی کو اٹھا کر زندان میں ڈال دیا جائے اور اس کے پیر آگ میں ڈال دیے جائے تاکہ آگ کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں۔ تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر اس نوجوان کے خلاف اتنے ثبوت ہونے کے بعد بھی سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اتنے میں قاضی صاحب بولا، سلطان معظم، ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون مجرم ہیں اور کون بے گناہ، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا داماد بالکل بے گناہ ہیں اور یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہیں؟ تو سلطان نے کہا کہ کل عدالت سے جاتے ہوئے میں نے ان کو انگوٹھی لانے کو کہا اور وہ انگوٹھی گاؤں کے سردار اور ایک عورت کے پاس تھی۔ جو انگوٹھی شمس الدین نے لانی تھی وہ ایک بدکار عورت کے پاس تھی، اور جب وہ انگوٹھی شمس الدین اس سے لینے گیا تو اس نے آگے سے اپنی گندی خواہش کا اظہار کیا۔ تو شمس الدین نے اپنی موت کو گلے لگانے کو منظور سمجھا، لیکن اپنے کردار پر آنچ نہیں آنے دی اور انگوٹھی لیے بغیر واپس آ گیا۔ شمس الدین جانتا تھا کہ پہلے بھی تمام ثبوت میرے خلاف ہیں، اگر میں انگوٹھی لے کر نہ گیا تو سلطان میرے خلاف اس مقدمے کا فیصلہ سنا دے گا، لیکن پھر بھی اس نے وہ انگوٹھی اس عورت سے نہیں لی۔ دوسری طرف اس عورت کے پاس اتنے ثبوت تھے، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے، تو یہ انگوٹھی لینے کے لیے اس گاؤں کے سردار کے پاس گئی۔ تو گاؤں کے سردار نے اس کے جسم کا تقاضا کیا اور اس کے بدلے میں انگوٹھی دینے کا وعدہ کیا، تو اس لڑکی نے اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا اور اس کے بدلے میں انگوٹھی لے آئی۔ جب میں نے عدالت میں مہر النساء کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی اور شمس الدین کا ہاتھ خالی دیکھا تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ جو نوجوان اپنی موت کو گلے لگا سکتا ہے لیکن اپنے کردار پر آنچ نہیں آنے دے سکتا تو پھر اس کا کردار کتنا صاف ہے۔ میں نے پھر دوسری طرف اس عورت کا کردار دیکھا کہ ایک انگوٹھی کی خاطر اس نے اپنا جسم ایک مرد کے حوالے کر دیا، تو پھر میں نے سوچا یہ اپنا انتقام لینے کے لیے کیا کیا نہیں کر سکتی، اور اس بات سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے اور قاضی صاحب کا سپاہی جھوٹ بول رہا تھا۔
شمس الدین بالکل سچ بول رہا ہے۔ اور اتنے میں سلطان کے سپاہی اس لڑکی کو لے آئے اور کہا سلطان معظم مہر النساء نے جیل میں جانے سے پہلے ہی اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین کو باعزت رہا کر دیا اور مہر النساء کو زندان میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب عقل مندی نے اتنے بڑے مقدمے کا پھانسا پلٹ کر رکھ دیا اور تمام لوگ حیرانی سے سلطان کو دیکھنے لگے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔